اسکول اڈیالہ روڈ کیمپس کی جانب سے آپ سب کو مارننگ اسمبلی میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ سامعین محترم، نماز مٹی کے انسان کو سونا بنا دیتی ہے۔ سب سے پہلے میں سر دانش کو نماز کے سبق کے لیے دعوت دوں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے ساتھ نماز کا سبق دہرائیے۔ التحیات للہ، تمام قولی عبادتیں اللہ کے لیے ہیں۔ والصلوات، اور تمام عملی عبادتیں بھی۔ والطیبات، اور تمام مالی عبادتیں بھی۔ السلام علیک، سلام ہو آپ پر، ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ورحمۃ اللہ، اور اللہ کی رحمت ہو۔ وبرکاتہ، اور اس کی برکتیں ہوں۔ السلام علینا، سلام ہو ہم پر۔ وعلی عباد اللہ الصالحین، اور اللہ کے نیک بندوں پر۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ جزاک اللہ سر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ اب میں سر حافظ ادریس کو قرآن پاک کے ترجمہ اور تفسیر کے لیے دعوت دوں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون۔ سورہ بقرہ کی یہ آیت نمبر 3 ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، الذین یؤمنون بالغیب۔ الذین، یہ وہی لفظ ہے جو ہم سورہ فاتحہ میں پڑھ چکے ہیں، صراط الذین انعمت علیہم۔ الذین، وہ لوگ، یؤمنون، ایمان لاتے ہیں۔ با بھی ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، با کا معنی ساتھ، ود، غیب ایسی چیز جو نظر نہ آئے، چھپی ہوئی، پوشیدہ۔ الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں
غیب پر، بن دیکھی چیزوں پر، واو اور یقیمون الصلاۃ، الصلاۃ صلاۃ اردو میں بھی بولتے ہیں، صوم و صلاۃ نماز کے لیے، یقیمون اگر تھوڑا سا غور کیا جائے تو کسی چیز کا قائم رکھنا، قائم کرنا، یہ اردو میں بھی بولتے ہیں۔ اسی لیے میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ بہت سے الفاظ تو ایسے ہیں جو اردو میں بھی استعمال ہو رہے ہیں اور عربی میں بھی استعمال ہوتے ہیں، یعنی عربی سے اردو میں آ گئے ہیں، اور بہت سے الفاظ ایسے ہوں گے جو تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ اردو میں مل جائیں گے، یعنی پوری طرح اس شکل میں شاید نہ ملے، لیکن اس کا اصل وہ عربی ہی ہوتا ہے، عربی لفظ سے تھوڑی سی شکل بدل گئی، آواز بدل گئی تو وہ اردو میں استعمال ہو رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے اگر ہم ساتھ ساتھ غور کرتے رہیں گے تو یاد کرنا بہت آسان ہو جائے گا، بہت کم نئے لفظ یاد کرنے ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور قائم کرتے ہیں نماز، وَمِمَّا واو اور مما من اور ما کا مجموعہ ہے، من کا معنی ہے سے، ما کا مطلب ہے جو، رزقنا، اب آپ دیکھیں رزق ہمارے یہاں بھی تو بولا جاتا ہے، ہم سارا دن بار بار بولتے ہیں کہ فلاں کا رزق کم ہو گیا، میرے رزق میں کمی، آج میرے رزق میں اضافہ ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے رزق ہمیں دیا، بے شمار جگہ انسان استعمال کرتا ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَا، اور اس میں سے جو دیا ہم نے، ہم انہیں ينفقون خرچ کرتے ہیں۔ گزشتہ آیت کریمہ میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی یہ کتاب، اللہ نے بتایا کہ کسی قسم کا اس میں کوئی شک نہیں، یہ ہر قسم کے شک سے بالا تر کتاب ہے اور ہدایت ہے متقین کے لیے۔ اب اس آیت کریمہ میں اور اس سے آگے والی 4 نمبر آیت جو آئے گی، ان 2 آیات میں 5 صفات اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی بیان کی ہیں کہ وہ متقین کیسے ہوتے ہیں، ان میں کیا چیز پائی جاتی ہے۔ تو سب سے پہلی چیز ارشاد فرمائی کہ وہ ایمان لاتے ہیں۔ ایمان لغت میں کسی کی بات کو اس پر اعتماد کرتے ہوئے دل سے مان لینے، یقینی طور پر مان لینے کو ایمان کہتے ہیں۔ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو مشاہداتی ہیں، محسوس کی جا سکتی ہیں، سونگھ کے پتہ لگ جاتی ہیں، آنکھوں سے دیکھ کے نظر آ جاتی ہیں۔ کسی آدمی نے کہا کہ جناب یہ کپڑا سفید ہے، اور وہ کپڑا واقعی سفید تھا، آپ نے کہا سفید ہے، تو آپ اس پہ ایمان نہیں لائے، آپ نے اس کی بات کی تصدیق تو کر دی ہے، یہ تو مشاہداتی چیز ہے۔ اس نے کہا کہ یہ کپڑا سیاہ ہے، آپ نے دیکھا سیاہ ہے، آپ نے کہا ہاں سیاہ ہے، تو یہ ایمان لانا نہیں ہے۔ ایمان لانے کا مطلب ہے کسی کی بات پر اس پر اعتماد کرتے ہوئے، یعنی آپ کو وہ چیز نظر نہیں آ رہی ہے، لیکن نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرما دیا ہے، تو خبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بغیر کسی مشاہدے کے، محض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتماد پر یقینی طور پر مان لینے کو ایمان کہتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے بتایا اللہ تعالیٰ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا جنت ہے، جہنم ہے، فرشتے ہیں۔ اب ہم نے تو فرشتوں کو نہیں دیکھا، ہم نے تو جنت کو نہیں دیکھا، ہم نے جہنم کو نہیں دیکھا، اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں کیا۔ اب یہ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خبریں دی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتماد پر یقینی طور پر دل سے مان لینے کا نام یہ ایمان ہے۔ صرف جاننے کا نام ایمان نہیں ہے، جانتے تو بہت سے کفار ہیں، لیکن جب اسے وہ یقینی طور پر مان لیتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے کہ ایمان لایا وہ۔ اور اس کا کام کب پورا ہوتا ہے؟ وہ جب منہ سے اس کا اقرار بھی کر لیتا ہے، یعنی دل سے اس نے مان لیا کہ اللہ ایک ہے، اور اس نے دل سے مان لیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اب جب اس کا اقرار اس نے منہ سے کیا اور اس نے کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، تو اب یہ اس کا کام پورا ہوا۔ اگر وہ صرف دل سے مانے اور اقرار نہ کرے تو یہ کافر ہے، اور اگر منہ سے اقرار کرے اور دل سے نہ مانے تو یہ بھی کافر ہے۔ اس کا نام منافق ہے، اس کو منافق کہتے ہیں کہ یہ ظاہری طور پر اظہار کرتا ہے اسلام کا اور اندر سے نہیں مانتا۔
تو اللہ نے متقین کی پہلی صفت بتائی کہ الذین یؤمنون بالغیب، کہ وہ بن دیکھی چیزوں پر، یعنی جو انہوں نے دیکھی نہیں ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتماد کرتے ہوئے وہ ان چیزوں کو یقینی طور پر مانتے ہیں، ان پر ایمان لاتے ہیں۔ دوسری چیز فرمایا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں۔ یہاں غور کرنے کی چیز یہ ہے کہ یہ نہیں کہا گیا کہ نماز ادا کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، بلکہ نماز کو قائم کرنے کی بات کی گئی ہے۔ قائم کرنے کا معنی یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کو اس کے پورے لوازمات کو پورا کرتے ہوئے اسے ٹھیک کیا جائے۔ یعنی نماز کو قائم کرنے کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کے فرائض، واجبات، سنن، مستحبات، سب چیزوں کا اہتمام کرتے ہوئے، اس کے وقت کا خیال کرتے ہوئے، اس کی گنتی کتنی، کس وقت کتنی نماز پڑھنی ہے، کیا رکعتیں پڑھنی ہیں، سب چیزوں کو پورا کرنے کا نام کیا اقامت صلاۃ ہے۔ اس لیے یہاں یہ نہیں فرمایا گیا کہ بس نماز پڑھتے ہیں جیسی تیسی ہوئی، بس کبھی ایک پڑھ لی، کبھی دو پڑھی، کبھی اس میں فرائض میں پورے خیال کیا نہیں کیا، کبھی فرائض پورے کیے تو سنن کا اہتمام نہیں ہے۔ اس طرح نہیں فرمایا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وہ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ اور تیسری بات ارشاد فرمائی کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اس میں سے جو ہم نے انہیں دیا ہے۔ دو باتیں یہاں غور کرنے کی ہیں۔ اس کا ایک بات یہ کہ جو ہم نے انہیں دیا ہے، یعنی اللہ نے اشارہ کر کے یہاں بات سمجھا دی بالکل کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے یہ تو ہمارا دیا ہوا ہے۔ اور جب کسی کی چیز آپ کے پاس ہو بطور امانت، یہ تو اللہ کی مہربانی ہے نا کہ اس نے عارضی طور پہ ہمیں کچھ اختیارات وقتی طور پہ اس دنیا میں دے دیے ہیں، اور ہمیں یہ کہہ دیا گیا اچھا یہ تمہاری ملکیت ہے، یہ تمہاری ملکیت ہے۔ اصل میں تو ان سب چیزوں کا جو کچھ بھی اللہ نے ہمیں دیا ہے وہی مالک ہے۔ اور آپ یہ بات اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ جو مالک ہوتا ہے اس کی چیز میں تصرف اسی کی اجازت سے ہو سکتا ہے۔ مثلاً کوئی انسان کہیں سفر پہ جا رہا ہے اور آپ سے کہتا ہے کہ میری گاڑی اپنے پاس کھڑی کر لیں، اور اگر آپ کو ضرورت ہو تو آپ استعمال کر لیا کریں، ہاں کسی کو اور کو نہ دیجیے گا۔ اور دوسری بات یہ کہ کہیں پہاڑی علاقے میں نہ لے کے جائیے گا۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نے اپنی گاڑی استعمال کرنے کی اجازت تو آپ کو دی، لیکن کچھ شرائط کے ساتھ۔ یہ دنیا کا جتنا مال و دولت جو کچھ بھی، سب کچھ اللہ ہی کا ہے، نعمتیں جتنی بھی ہیں یہ سب اللہ نے ہمیں استعمال کرنے کی اجازت دی ہے، لیکن شرائط کے ساتھ۔ کیا مطلب ہے؟ رزق کے حاصل کرنے کی بھی پابندیاں ہیں کہ حلال ذرائع سے حاصل کرنا ہے، اور اس کو خرچ کرنے پہ بھی اللہ تعالیٰ نے پابندیاں لگائی ہیں کہ کہاں کہاں کس وقت کس طرح خرچ کرنا ہے۔ انشاءاللہ آگے چلتے جائیں گے، آیات میں ان پہ مزید بات کریں گے۔ تو انسان آزاد نہیں ہے، مال اللہ کا ہے، اور اسی کی اجازت سے یہ حاصل بھی کر سکتا ہے اور اسی کی اجازت سے یہ خرچ بھی کرے گا۔ اور دوسری بات فرمائی کہ وہ مما، یہ نہیں کہا کہ سارے کا سارا مال میری راہ میں خرچ کر دو۔ اگر اللہ تعالیٰ یہ فرما دیتے کہ ہم نے جو کچھ دیا ہے اس میں سے جتنا تم نے کھانا ہے کھا لو، جو پہننا ہے پہن لو، اپنی ضرورت پوری کرو، اور اپنی ضرورت سے زائد جتنا ہے وہ سارا اللہ کی راہ میں خرچ کر دو، تو یہ کوئی ظلم تو نہیں تھا؟ اللہ کا دیا ہوا مال ہے، اسی کا ہے، اس کے حکم سے خرچ کرنا تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے مہربانی فرمائی کہ یہ حکم نہیں دیا، فرمایا اس میں سے۔ اور اس میں سے اب وہ تفصیلات آتی رہیں گی انشاءاللہ آپ کے سامنے، یعنی میں ایک دو چیزیں عرض کر دیتا ہوں۔ مثلا اس میں سے آدمی پہ پابندی ہے کہ اپنے متعلقین کا نان نفقہ، ان کی ضروریات کو پورا کرنا ہے۔ پھر کچھ مال اگر بچ گیا، زیادہ ہو گیا ہے، تو ایک طبقہ ہے جس پہ اللہ نے کہا اچھا سال کے بعد زکوٰۃ بھی دو۔ پھر ایک طبقہ ہے جس کے پاس اور مال ہے تو اللہ نے کہا اس مال سے حج بھی کرو۔ تو اس میں سے جہاں جہاں اللہ تعالیٰ نے جس وقت خرچ کرنے کے لیے کہا ہے اس وقت وہ اس مال میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ سارا ہی خرچ کر دو، یہ بھی اس کی مہربانی ہے۔ تو یہاں تین صفات متقین کی ذکر فرمائی ہیں۔ پہلی صفت یہ کہ وہ ایمان لاتے ہیں بن دیکھی چیزوں پہ، یعنی اس میں انہوں نے دیکھا نہیں ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتماد کر کے وہ ایمان لے آتے ہیں۔ اور دوسری بات نماز کو قائم کرتے ہیں۔ اور تیسری صفت ان کی یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے انہیں رزق دیا ہے اس میں سے وہ
اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اس کے حکم کے مطابق جہاں اس نے کہا ہے وہاں وہ خرچ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ جزاک اللہ سر۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اب میں میسج آف دا ڈے کے لیے جماعت ہفتم کے طالبہ عروج مغل کو دعوت دوں گی۔ السلام علیکم، میں عروج مغل عسکریہ اسکول اڈیالہ روڈ کیمپس سے آج کے پیغام کے ساتھ حاضر ہوں۔ بہت مصروف رہنا بھی خدا کی ایک نعمت ہے، بہت مصروف رہنا بھی خدا کی ایک نعمت ہے۔ ہجوم دوستاں ہونا، کسی سنگت کا مل جانا، کبھی محفل میں ہنس لینا، کبھی خلوت میں رو لینا، خدا کی ایک نعمت ہے۔ کبھی تنہائی ملنے پر خود اپنا جائزہ لینا، کبھی دکھتے کسی دل پر تشفی کا مرہم رکھنا، خدا کی ایک نعمت ہے۔ کسی آنسو کو چن پانا، کسی کا حال لے لینا، کسی کا راز ملنے پر لبوں کو اپنے سی لینا، خدا کی ایک نعمت ہے۔ کسی بچے کو چھو لینا، کسی بوڑھے کی سن لینا، کسی کے کام آ سکنا، کسی کو بھی دعا دینا، خدا کی ایک نعمت ہے۔ کسی کو بھی گھر بلا لینا، کسی کے پاس خود جانا، نگاہوں میں نمی آنا، بلا تحقیق ہنسی آنا، خدا کی ایک نعمت ہے۔ تلاوت کا مزہ آنا، کوئی آیت سمجھ پانا، کبھی سجدے میں سو جانا، کسی جنت میں کھو جانا، خدا کی ایک نعمت ہے۔ شکریہ۔ شکریہ عروج۔ اب میں آپ سب سے اس بات کے ساتھ اجازت چاہوں گی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جس نے رب کے لیے جھکنا سیکھ لیا وہی علم والا ہے، کیونکہ علم کی پہچان عاجزی ہے اور جاہل کی پہچان تکبر ہے۔ اللہ حافظ۔